اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین حبیبنا و حبیب قلوبنا طبیبنا و طبیب نفوسنا شفیعنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد۔ نیچے ایک گاڑی ہے سفید کلر کی ہونڈا، اگر وہ کسی کی ہے، نمبر مجھے پتہ نہیں ہے، گاڑی پیچھے سے نکلنی ہے۔ اگر کسی کی ہونڈا سٹی میرے خیال میں نہیں ہے، لیکن وائٹ کلر کی گاڑی ہے، اگر کسی کی ہے تو کائنڈلی وہ پارکنگ سے وہاں سے گاڑی روڈ سے نکال لیں۔ ہونڈا کی گاڑی ہے وائٹ کلر کی۔ بلندتر صلوات۔ ثم الصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المیامین ورحمۃ اللہ علی محبیہم وشیعتہم وموالیہم ورحمۃ اللہ علی ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى لقاء یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین بر محمد و آل محمد صلوات۔ انشاءاللہ مختصر سے وقت میں آپ کی زحمات کو تمام کروں گا، کیونکہ گرمی کی شدت بھی ہے اور آپ کافی دیر سے یہاں تشریف فرما ہے، آپ کو تھکاوٹ بھی یقیناً ہوگی۔ گرمی کی شدت کچھ اس لیے بھی زیادہ ہے، ایک تو موسم گرم ہے اور ایک ذکر حسین کی گرمی ہے جو خدا نے ہمارے دلوں میں رکھی ہے، اس کی وجہ سے بھی کچھ گرمی کا اظہار ہے، کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان لحب الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، کہ خدا نے مؤمنین کے دلوں میں حسین کی محبت کی ایسی حرارت رکھی ہے، قیامت تک وہ حرارت کم نہیں ہوگی۔ اگر یہ حرارت محسوس ہو رہی ہے تو اسے برداشت کریں اور فخر کریں کہ ہم محبت حسین کی حرارت کو محسوس کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ انتہائی مختصر سے وقت میں آپ کی زحمات کو تمام کروں گا۔ خداوند متعال کا جتنا شکر بجا لائیں کم ہے کہ اس نے ہمیں ولایت علی سے متمسک رکھا، اس نے ہمیں حسین کا ذکر کرنے والوں میں ہمارا شمار کیا۔ اگر ہم علی کو پہچاننا چاہتے ہیں، اگر ہم علی کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، ہمیں علی کی معرفت وہاں سے حاصل کرنی ہے جو علی کو جانتا ہے۔ اور علی کو کون جانتا ہے؟ آئیے پیغمبر سے پوچھتے ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں یا علی، اس پوری کائنات میں فقط دو ہستیاں ہیں جو تیرا تعارف رکھتی ہیں، جو تیری معرفت رکھتی ہیں۔ ایک وہ خدا تجھے جانتا ہے جس نے تجھے خلق کیا ہے، اور دوسرا میں محمد جانتا ہوں جس کے نور سے خدا نے تجھے خلق کیا ہے۔ ان کے علاوہ کوئی تیسرا ایسا نہیں جو تیری معرفت رکھتا ہو۔ اگر علی کو جاننا ہے تو یا خدا سے پوچھیں علی کیا ہے، یا نبی سے پوچھیں کہ علی کیا ہے۔ ہم دونوں سے پوچھتے ہیں، پہلے خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں کہ باری الہ ذرا ہمیں علی کا تعارف کرا کہ تو نے علی کو کیسا بنایا ہے۔ ایک واقعے کے ذریعے اس کی وضاحت کروں۔ ایک دفعہ عرش پر جناب جبرائیل اور جناب میکائیل میں ایک مکالمہ ہوا، دونوں بحث کر رہے تھے کون کس سے افضل ہے۔ جناب میکائیل اپنے اوصاف بتا رہے تھے کہ میں جبرائیل تجھ سے میں افضل ہوں، جناب جبرائیل اپنی فضیلتیں بتا رہے تھے کہ میں میکائیل سے افضل ہوں۔ ایک ایک کر کے دونوں اپنی فضیلتیں بیان کرتے جا رہے ہیں، ایک دوسرے پر اپنی بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ خدا نے جب دیکھا کہ یہ ایک دوسرے پر اپنی برتری بتا کر اپنے سے بڑا ایک دوسرے کو ظاہر کر رہے ہیں، خدا دونوں سے مخاطب ہوا اور فرمایا اسکتا، اے جبرائیل و میکائیل دونوں خاموش ہو جاؤ۔ اگر دیکھنا چاہتے ہو کس کا مقام
و مرتبہ میرے نزدیک بڑا ہے، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کس کی میرے نزدیک منزلت ہے۔ انظرا الی العرش، دونوں ذرا اپنی نگاہ عرش کی طرف کرو، تمہیں پتہ لگے کہ میرے نزدیک کس کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے۔ اب جب دونوں نے اپنا رخ عرش کی طرف دیکھا تو کیا دیکھا کہ عرش پر خدا نے 5 نور رکھے ہوئے ہیں، اور خدا فرما رہا ہے اگر جاننا چاہتے ہو اس کائنات میں میرے نزدیک کس کا مقام و مرتبہ سب سے زیادہ ہے، یہ 5 ہستیاں ایسی ہیں کہ میرے نزدیک ان سے بلند کوئی نہیں ہے، ان کا مقام و مرتبہ میرے سامنے سب سے زیادہ ہے۔ جب جناب جبرائیل نے دیکھا کہ یہ ہستیاں خدا کے ہاں سب سے عزیز ہیں، فوراً خدا کو واسطہ دیا کہ اے بار الہا اگر یہ ہستیاں تیرے نزدیک سب سے افضل ہیں، میں تجھے انہی ہستیوں کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے ان کی غلامی عطا کر دے، مجھے ان کا خادم بنا دے۔ پہلی دعا ہو رہی ہے، اور دعا بھی پنجتن کے وسیلے سے ہو رہی ہے، خدا کیسے رد کرتا؟ جیسے ہی جبرائیل نے ان کی غلامی مانگی، خدا نے کہا جائے جبرائیل، آج سے میں کبھی تجھے درزی بنا کر ان کے گھر بھیجوں گا، کبھی تجھے فقیر بنا کے ان کے در پہ بھیجوں گا، کبھی مسکین بنا کے ان کے در پہ بھیجوں گا۔ جیسے ہی خدا نے کہا کہ جبرائیل آج سے تجھے ان کی غلامی دیتا ہوں، اب جب جبرائیل یہ سنا خدا اس کو ان کی غلامی دے رہا ہے، وہ جبرائیل و میکائیل جو ابھی تک ایک دوسرے پر اپنی فضیلتیں بتا رہے تھے، میکائیل اپنی فضیلت بتاتا تھا، جبرائیل اپنی فضیلت بتاتا تھا، جیسے ہی خدا نے جبرائیل کو ان کی غلامی عطا کی، اب جبرائیل عرش پر پرواز کرنے لگا، اور پرواز کرتے ہوئے ایک جملہ کہہ رہا تھا، من مثلی، اب کوئی آئے اگر میرا مقابلہ کر سکتا ہے، اے میکائیل اگر تو میرا مقابلہ کر سکتا ہے اب میرے سامنے آ، کیونکہ خدا نے اب مجھے وہ مقام عطا کیا ہے، نہ فرشتوں میں کوئی میرا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ انسانوں میں کوئی میرا مقابلہ کر سکتا ہے، اور وہ مقام ہے اہل بیت کا نوکر ہونا۔ خوشنودی محمد و اہل بیت محمد غلام تر ہدیہ صلوات۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی محبت خدا نے ہمارے دل میں ودیعت فرمائی۔ مولا کا فرمان ہے اذا اراد اللہ بعبد خیرا قذف فی قلبہ محبت الحسین، کہ جب بھی اپنے دل میں حسین کی محبت کو محسوس کرو، کبھی بھی غرور نہ کرنا، کبھی بھی تکبر میں نہ آ جانا، کیونکہ اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں کہ تمہارے دل میں حسین کی محبت ہے، خدا نے تم پر اپنا کرم کیا اور تمہارے دل کو اس قابل سمجھا کہ اس میں حسین کی محبت آ سکے۔ اگر خدا نہ چاہتا تم تمام جائیداد صرف کر لیتے، کبھی تمہارے دل میں حسین کی محبت نہ آ سکتی۔ یہ محبت فقط اسی کے دل میں آتی ہے، خدا جس دل کو اس کا اہل سمجھتا ہے۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اور ہمیں خدا نے وہ رہبر عطا کیے جن کا کسی میدان میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، جس میدان میں ان کا مقابل لے آئیں کوئی ایسا نظیر مل ہی نہیں سکتا جو ان کا مقابلہ کر سکے۔ ہمارے پاس مولا کائنات بارہا دعویٰ کرتے رہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، آؤ مجھ علی سے سوال کرو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں، جب میں چلا جاؤں گا پھر تمہارے دلوں میں حسرت رہ جائے گی، لیکن میں نہیں رہوں گا۔ مولا دعویٰ کرتے رہے۔ ایک دفعہ خوارج کے ایک گروہ نے پروگرام بنایا کہ آج مولا سے سوال کرتے ہیں، مولا کا امتحان لیتے ہیں۔ مولا جو ہر وقت یہ دعویٰ کرتے ہیں سلونی سلونی، آؤ مجھ علی سے سوال کرو، آج ہم کچھ لوگ جمع ہو کر مولا کے پاس جاتے ہیں، سب مل کر ایک ہی سوال کریں گے، دیکھتے ہیں مولا کیا جواب دیتے ہیں۔ اگر تو مولا نے سب کو ایک ہی جواب دیا، ہم اعتراض کریں گے مولا آپ تو سلونی کا دعویٰ کرتے تھے، یہ کیسا دعویٰ ہے کہ آپ سب کو جواب ایک دے رہے ہیں۔ لیکن اگر مولا نے سب کو مختلف جواب دیا، کتنے مختلف جواب دیں گے؟ ایک وقت ایسا آئے گا مولا کے پاس جواب ختم ہو جائیں گے، پھر ہم مولا سے کہیں گے مولا آپ کا سلونی کا دعویٰ کہاں گیا؟ کچھ لوگ جمع ہوئے آئے مولا کے پاس، ایک ایک کر کے آنے لگے، سوال سب کے پاس ایک ہی ہے۔ پہلا بندہ آیا اور سوال کیا مولا میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کے نزدیک علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟
مولا نے فرمایا علم افضل ہے. مولا دلیل کیا ہے؟ مولا نے فرمایا علم کے افضل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جس کے پاس علم ہوتا ہے علم اس کی حفاظت کرتی ہے، لیکن جس کے پاس مال ہوتا ہے اسے مال کی حفاظت کرنی پڑتی ہے. جواب لے کر چلا گیا. دوسرا بندہ آیا، پھر یہی سوال کیا، مولا علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ مولا نے فرمایا علم افضل ہے. مولا دلیل کیا ہے؟ مولا نے فرمایا علم کے افضل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ مال فقط اسی دنیا میں انسان کے کام آتا ہے، علم انسان کے مرنے کے بعد بھی انسان کے کام آتا ہے. اپنا جواب لیا، واپس چلا گیا. تیسرا بندہ آیا، پھر یہی سوال دہرایا، مولا علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ مولا نے کہا علم افضل ہے. مولا آپ کے پاس اس جواب کی دلیل کیا ہے؟ مولا نے کہا علم کے افضل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جاہل بھی اپنے آپ کو عالم کہلوانا پسند کرتا ہے. وہ بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ مجھے جاہل کہا جائے، اپنے آپ کو علم سے متصف کرنا پسند کرتا ہے. اس لیے علم افضل ہے. اپنا جواب لے کر چلا گیا. ایک ایک کر کے آتے رہے، سوال یہی کر رہے ہیں، مولا علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ مولا سب کو جواب دے رہے ہیں علم افضل ہے، دلیل سب کو مختلف دے رہے ہیں. اب وہ گروہ جو مولا کے پاس سوال لے کر آیا تھا ایک ایک کر کے آتے رہے اور افراد ختم ہو گئے. مولا کے پاس جواب ختم نہ ہوئے. اب سب مل کے دوبارہ مولا کے پاس آئے کہ مولا ہم نے تو یہ پروگرام بنایا تھا کہ ایک ایک کر کے آپ سے سوال کریں گے، ایک وقت ایسا آئے گا آپ کے پاس جواب ختم ہو جائیں گے، پھر ہم آپ سے کہیں گے مولا آپ کا سلونی کا دعویٰ کہاں گیا؟ آپ تو سلونی کا دعویٰ کیا کرتے تھے، دیکھیں ہم نے سوال کیا آپ کے پاس جواب نہیں تھا. مولا نے کہا تم ہمارے علم کا مقابلہ کرنے آئے ہو، تم کیا سمجھتے ہو تمہارے سوال کے سامنے علی کا علم ختم ہو جائے گا؟ خدا کی قسم اگر علی قیامت تک منبر پہ بیٹھا رہے اور قیامت تک تمام انسان علی کے پاس آ کر ایک ہی سوال کرتے رہے، علی سوال کا جواب سب کو ایک دے گا، دلیل سب کے لیے مختلف ہوگی. یہ ہے علی کا علم. فخر کریں کہ خدا نے آپ کو ایسے رہبر عطا کیے، وگرنہ لوگوں کے پاس ایسے رہبر بھی ہیں کہ دوڑ کر مولا کے در پہ آنا پڑتا اور جاتے ہوئے یہ کہتے ہوئے جانا پڑتا لولا علی، اگر علی نہ ہوتے تو آج میں ہلاک ہو جاتا. یہ ہمارا تو رہی امتیاز ہے. خدا نے وہ رہبر دیے جو کبھی کسی کے محتاج نہیں. میدان شجاعت میں دیکھ لیں علی کا مقابلہ کون تھا جو علی کے سامنے آ کے ٹک جاتا؟ بڑے بڑے سورما بھی جب علی کے سامنے آتے تو ایک پل نہ ٹک پاتے. کیونکہ آج پرچم کشائی بھی ہے تو مختصر سا علم کا بھی تذکرہ ہو جائے. علم کی جب بھی بات آئے گی بات جنگ خیبر سے شروع ہوگی. علم سب کو اس علم کی تمنا ہے کہ علم ہمیں دیا جائے، لیکن علم صرف تمنا سے نہیں ملتا، علم کے لیے علم کو اٹھانے کا قابل بننا پڑتا ہے. 40-39 دن مکمل ہو گئے، کوئی ایسا نہیں جو جا کر خیبر فتح کر سکے. کانپ رہے ہیں کہ جائیں گے تو سامنے عمر ابن عبدود کھڑا ہوگا، کیسے مقابلہ کریں؟ اور کیسے مقابلہ کرتے؟ جو کبھی میدان چھوڑ کر بھاگتے تھے آج کیسے میدان میں چلے جاتے؟ 40واں دن ہوا، 40ویں دن کی شب پیغمبر نے کہا کل میں علم تو دوں گا لیکن کسی ایسے کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا. اب آج کی رات کسی کو نیند نہیں آ رہی کہ کل علم کسے دیں گے؟ نبی، کیونکہ علی تو وہاں موجود نہیں. علی کے علاوہ علم اٹھانے کی اہلیت کسی میں نہیں. اب سب یہ سوچ رہے ہیں کہ علی کے علاوہ اگر علم ملے گا تو کسے ملے گا؟ جب 40ویں دن صبح نمودار ہوئی سب خوش فہمی میں آئے کہ کاش علم ہمیں ملے، کاش نبی علم ہمارے ہاتھوں میں تھما دیں. لیکن معیار نبی بتا چکے تھے کہ علم اگر ملے گا تو اسے ملے گا جو حقیقی مرد ہوگا، جو میدان میں جا کر مقابلہ کر سکے گا. اب چشم فلک نے وہ منظر دیکھا کہ وہ تمام لوگ جو اب تک اس انتظار میں تھے کہ علم انہیں ملے گا، انہیں سامنے سے علی آتے ہوئے دکھائی دیے. جیسے ہی علی آتے ہوئے دکھائی دیے سب کی امیدیں دم توڑ گئی، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ جہاں علی ہوں گے وہاں علم ہمیں نہیں ملے گا.
کہ علی جیسا بہادر کوئی نہیں تھا. علی آئے, پیغمبر نے علم علی کو دیا, اور علی نے علم کے ساتھ میدان میں جا کر دکھایا کہ اگر مرد بن کے میدان میں جاؤ گے تو علم تمہیں بھی مل سکتا ہے, لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے اللہ پر توکل کر کے میدان میں جانا پڑے گا. غار میں چھپ کے بیٹھنے سے علم نہیں ملتا, علم لینے کے لیے میدان میں جانا پڑتا ہے. اور یہی علم مولا کائنات نے اپنے بیٹے عباس کو دیا. جناب حضرت عباس جن سے منسوب ہے یہ علم, کربلا کے بعد اسلام کا پرچم ہے, ہمارا کوئی مخصوص نہیں, اسلام کا نشان ہے, لیکن یہ منسوب ہو گیا حضرت عباس کے ساتھ. حضرت عباس وہ ہستی ہیں جنہیں مولا کائنات نے اپنی نماز شب میں خدا سے مانگا تھا. اور جیسے علی شجاع تھے ویسے ہی جناب عباس بھی شجاع تھے. جیسی مولا کی بہادری ویسی ہی حضرت عباس کی بہادری. جنگ صفین میں حضرت عباس کو بھیجا, 13 سال کی عمر ہے جناب حضرت عباس کی. حضرت عباس نقاب کر کے تشریف لے گئے, میدان میں جنگ کر رہے ہیں. حضرت عباس کے سامنے کوئی ٹک نہیں پا رہا. جب انہوں نے دیکھا کہ اس طرح سے بہادری کے ساتھ جنگ کر رہا ہے, ایک آواز بلند ہوئی کہ یہ علی مرتضیٰ میدان میں آ گئے ہیں, یہ علی آ کر جنگ کر رہے ہیں. سب نے یہی سمجھا کہ علی آئے. جب کچھ لوگوں نے دیکھا تو علی خیمے کے پاس کھڑے سارا منظر دیکھ رہے ہیں. مولا کے پاس آئے, مولا اگر آپ یہاں ہیں تو میدان میں کون ہے؟ میدان میں تو یہ شور مچا ہوا ہے کہ میدان میں حیدر کرار جنگ کر رہے ہیں. علی نے کہا اگر جاننا چاہتے ہو میدان میں کون ہے, آؤ میرے پاس کھڑے ہو جاؤ, انتظار کرو کہ میدان میں جانے والا واپس آئے, تمہیں خود پتہ لگے کہ میدان میں کون گیا تھا. اب سب علی کے ساتھ خیمے کے دروازے پہ کھڑے منظر دیکھ رہے ہیں. جب عباس جنگ سے واپس لوٹے, چہرے پہ نقاب کیے ہوئے تھے, اپنی ذوالجناح سے نیچے تشریف لائے, حیدر کرار نے زور سے ایک آواز بلند کی کہ ھذا قمر بنی ہاشم, دیکھو سامنے سے آنے والا حیدر کرار نہیں, قمر بنی ہاشم میدان سے واپس آ رہا ہے. یہ ہے عباس علمدار کی بہادری اور عباس علمدار کی شجاعت. جناب عباس کے سامنے کوئی ٹک نہیں پاتا, کسی کو ایک گمان بھی نہ ہوتا ہے کہ یہ حیدر کرار ہیں یا عباس علمدار ہیں. وہ شجاع ترین ہستی. کربلا میں اگر حضرت عباس کو اذن جہاد مل جاتی تو کسی کی کیا مجال تھی خیموں تک پہنچ جاتا, کسی کی کیا مجال تھی کہ زینب کی ردا تک کسی کے ہاتھ پہنچ پاتے. عباس کو اذن جہاد تو نہ ملی, لیکن جب عباس بار بار اصرار کرتے رہے کہ مولا مجھے بھی میدان میں جانے کی اذن دیجئے, مجھے بھی اجازت دے کہ میں بھی میدان میں جاؤں, دشمنوں کو جہنم واصل کروں, مولا نے ایک جملہ کہا, عباس تو میرے لشکر کا سپہ سالار ہے, میں تجھے کیسے بھیج دوں میدان میں. عباس نے ایک دفعہ اپنے بائیں طرف دیکھا, ایک دفعہ دائیں طرف دیکھا, اور ایک جملہ کہا, مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں؟ وہ لشکر تو صبح سے میدان میں جا کر شہید ہو چکا, اب مجھے بھی اذن شہادت دیجئے. نہ معلوم عباس نے کیسے اذن جہاد دیا. عباس کو لڑنے کی اجازت تو نہ ملی, عباس کو پانی لانے کی اجازت ملی. عباس نے سکینہ سے مشق سکینہ لی اور ذوالجناح پہ سوار ہو کے نہر فرات کی طرف جانے لگے. دشمن کے لشکر کو چیرتے ہوئے دریائے فرات کے کنارے پہنچے. عباس نے اپنے ذوالجناح کو دریائے فرات میں اتارا. عباس خود دریائے فرات میں اترے, مشق سکینہ کو پانی سے بھرا, اور مشق سکینہ کو بھرنے کے بعد عباس نے اپنے چلوؤں میں پانی لیا, اور پانی لے کر عباس اپنے لبوں کے قریب لے گئے. لبوں کے قریب پانی کا جانا تھا کہ عباس کو خیال آیا
عباس خیموں میں سکینہ پیاسی ہے، عباس تیرا آقا حسین پیاسا ہے، خبردار پانی کو اپنے لبوں سے نہ لگانا۔ عباس نے اپنے چلو سے پانی دوبارہ دریائے فرات میں پھینکا، مشک سکینہ کو اٹھایا اور ذوالجناح پہ سوار ہو کے ذوالجناح سے ایک جملہ کہا، اے ذوالجناح میں تجھ سے فقط اتنی التجا کرتا ہوں کہ مجھے خیموں تک لے جانا، کسی طرح یہ پانی خیموں تک پہنچ جائے۔ عباس نے ایک ہاتھ میں مشک کو پکڑا، ایک ہاتھ میں علم کو بلند کیا اور اپنے ذوالجناح کو خیموں کی طرف موڑا۔ ادھر عمر سعد نے آواز بلند کی کہ اے لعینو خیال کرنا کہیں یہ مشک خیموں تک نہ پہنچ پائے، یہ پانی خیموں تک نہ پہنچنے پائے۔ اب کسی نے عباس پر دائیں طرف سے حملہ کیا، کسی نے بائیں طرف سے حملہ کیا، ایک لعین نے عباس کے دائیں بازو پر حملہ کیا، عباس کا دایاں بازو جدا کیا، عباس نے بائیں بازو میں مشک پکڑی، ایک لعین نے بائیں طرف سے عباس کے بائیں بازو پر حملہ کیا، عباس کے بازو نہ رہے، عباس نے مشک کو اپنے دانتوں کے سہارے خیموں تک پہنچانا چاہا۔ اب ایک لعین نے ایسا تیر مارا کہ مشک سکینہ سے پانی گرنا شروع ہوا۔ عباس جیسے ہی پانی کی طرف متوجہ ہوئے، ایک لعین نے پشت سے عباس پہ ایسا گرز مارا کہ عباس اب زین ذوالجناح پہ نہ سنبھل سکے، نہ معلوم عباس کیسے ذوالجناح سے زمین پہ آئے، عباس کے بازو بھی نہ تھے۔ عباس نے ایک صدا بلند کی، السلام علیک یا ابا عبداللہ، آقا حسین میرا سلام قبول کیجئے۔ حسین کے کانوں سے عباس کی آواز ٹکرائی، ایک صدا حسین نے بلند کی، الآن انکسر ظہری، اے بھیا عباس تیرے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ نہ معلوم حسین کیسے عباس کے سرانے پہنچے، عباس کے آنکھوں سے عباس کے خون کو صاف کیا اور عباس سے پوچھا، عباس اگر کوئی آخری وصیت ہو تو بتا دو۔ عباس نے کہا، آقا بس ایک وصیت ہے، جب اس دنیا میں آیا تھا تو آپ کے چہرے کو پہلی دفعہ دیکھا تھا، اب جا رہا ہوں تو آپ کی زیارت کرتے ہوئے جانا چاہتا ہوں۔ مولا نے عباس کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا اور کہا، عباس میری زیارت کرو۔ عباس کو جیسے ہی محسوس ہوا کہ آقا نے میرا سر اپنے زانوں پہ رکھا ہے، اپنے سر کو کھینچ کے زمین کربلا پہ لے گئے۔ مولا نے دوبارہ عباس کا سر اپنے زانوں پہ رکھا، عباس دوبارہ اپنا سر کھینچ کر لے گئے۔ جب تیسری دفعہ عباس نے اپنا سر کھینچ کے زمین کربلا پہ رکھا، مولا نے فرمایا، عباس ایسا کیا ہو گیا کہ میرے زانوں پہ اپنا سر نہیں رکھ رہے؟ عباس نے کہا، مولا میں کیسے اپنا سر آپ کے زانوں پہ رکھوں، میں وہ منظر دیکھ رہا ہوں، ابھی کچھ دیر بعد آپ ذوالجناح سے زمین پہ تشریف لائیں گے، میں کیسے اپنا سر آپ کے زانوں پہ رکھوں؟ آپ کا سر زانوں پہ رکھنے والا کوئی نہ ہوگا۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو عباس نے جام شہادت نوش کی اور عباس نے وصیت کی، آقا میری لاش کو خیموں تک نہ لے کر جائیے گا، میں گوارا نہیں کرتا کہ پانی کے بغیر خیموں تک چلا جاؤں۔ مولا نے عباس کو نہر فرات کے کنارے چھوڑا، عباس کے علم کو اٹھا کے ذوالجناح پہ سوار ہوئے اور خیموں کی طرف چلنے لگے۔ مولا جیسے جیسے خیموں کے قریب ہوتے، سکینہ نے دیکھا کہ علم خیمے کے قریب آ رہا ہے۔ سکینہ نے سارے بچوں کو بٹھایا اور کہا، اپنے برتن لے آؤ، میرا چچا پانی لے کر آ رہا ہے، میں تم سب کو پانی سے سیراب کروں گی، لیکن
کچھ دیر بعد سکینہ نے کیا دیکھا کہ چچا عباس تو نہیں، بابا چچا کا علم لیے آ رہے ہیں۔ سکینہ جا کے بابا سے لپٹ گئی، بابا میرے چچا کو کہاں چھوڑ آئے؟ بابا ایک دفعہ چچا کو واپس لے آئے، اب کبھی چچا سے پانی نہیں مانگوں گی، پانی کے بغیر گزارا کر لوں گی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون۔ محمد بلند تر صلوات۔ میرا